کی، لوگوں کو دعوت دی، تو پیارے محبوب کی دعوت کے اوپر اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اپنے بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنوں نے ہی کیا کر دیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور یہی نہیں کہ حضور کو چھوڑا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا، حضور کی توہین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا، حضور کی گستاخی کرنے کے اوپر جو ہے وہ اترا ہے کہ جن لوگوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دی، جن لوگوں نے حضور کی گستاخی کی، جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کو ستایا، پھر ان کا انجام بھی زمانے نے دیکھا کہ پھر ان کا انجام کیسے ہوا، کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بنا کہ دیکھیں جو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے تھے پیارے محبوب علیہ السلام کو، کہ جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کو تنگ کیا، پھر رب ذوالجلال نے ان کو جو ہے وہ ان کا انجام فرمایا کہ زمانہ آج دن تک ان کا جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب دعوت لے کے آئے تو آپ حضور دعوت دیتے ہیں، لوگ مشرکین جو ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے کیا ہے، رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام کی کفالت فرمائی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ جو ذلیل کر رہے تھے، وہ جو ذلت کا نشانہ بنا رہے تھے، رب ذوالجلال نے پیارے محبوب کی کفالت اس طرح سے فرمائی کہ ان کی ذلت سے پیارے محبوب کو محفوظ فرما لیا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اعرض عن المشرکین، یا رسول اللہ آپ مشرکین سے اعراض کریں کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان پہ توجہ نہ کریں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو بچانے والے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں آپ کی حفاظت کے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ اب پورا کا پورا مکہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کو مخالف ہو گیا، ہر ایک پیارے محبوب کا مخالف ہے، دشمنی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ تو پھر اس دور کے اندر اگر کوئی سہارا دینے والی ذات موجود ہے جو پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے، تو مولا علی کے والد حضرت ابو طالب، کہ انہوں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ان لوگوں کا دفاع کیا، حضور کے درمیان اور ان قریش والوں کے درمیان، حضور کے دشمنوں کے درمیان اگر کوئی آڑ تھی تو وہ کون تھے؟ حضرت مولا علی کے والد تھے۔ سارے کے سارے قریش والے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، سارے جمع ہو گئے کہ پیارے محبوب کو تکلیف دی جائے۔ اب جمع ہو کر پیارے محبوب کو تکلیف دینے کے لیے جب آئے تو حضرت سیدنا مولا علی کے والد نے ابو طالب نے یہ الفاظ کہے، ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سن لو کہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی اونٹ جو ہے وہ چراگاہ سے پلٹ کر آیا ہو اور اپنے بچے کے اوپر مہربان ہونے کے بجائے وہ کسی اور اونٹ کے بچے کے اوپر مہربان ہو جائے؟ تو جس دن ایک اونٹ اپنے بچے کے علاوہ دوسرے اونٹ کے بچے کے اوپر مہربان ہو جائے گا، پھر اس دن میں محمد مصطفیٰ کے سامنے سے جو ہے دستبردار ہو جاؤں گا، پھر جس طرح سے تم کہو گے میں اس طرح سے کر لوں گا۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ایک اونٹ اپنے بچے کو چھوڑ کر دوسرے بچے کے اوپر جو ہے دوسرے اونٹ کے بچے کے اوپر مہربان نہیں ہوتا، اسی طرح میں بھی محمد مصطفیٰ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں بھی تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس وقت جو ہے یہ اشعار پڑھے، فرمایا واللہ لن یاسلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ فرمایا مولا علی کے والد نے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، یا رسول اللہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کرتے رہیں، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کرتے رہیں، یہ سارے کے سارے مل کر آپ تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں، نہیں یاسر وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ میں درمیان میں کھڑا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو بچاؤں گا، میں حاضر ہوں، میں آپ کا دفاع کروں گا، میں آپ کے درمیان جو ہے وہ کھڑا ہوں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ پھر آگے فرمایا حتی وسد فی التراب دفینا، فرمایا ہاں اس وقت جو ہے یا رسول اللہ آپ تک یہ پہنچ سکتے ہیں کہ جب میں مر کی مٹی ہو جاؤں،
کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، دفن ہو جاؤں، تو پھر یہ یا رسول اللہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ میرے ہوتے آپ کو یہ چھو بھی نہیں سکتے۔